انسان اپنی زندگی کے اندر جب کسی دکھ اور تکلیف کا شکار ہوتا ہے اور کوئی کرب اسے بڑا پریشان کرتا ہے تو پھر وہ مختلف جگہوں سے امیدیں وابستہ کر لیتا ہے۔ بہت مقروض آدمی ہو، اس کو کوئی مالدار آدمی امید لگا دے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، تیری اس مشکل سے نکلنے میں ہر طرح کی مدد کرنے کو تیار ہوں، تو جس رات اس کے ساتھ کوئی دولت مند شخص وعدہ کر لیتا ہے وہ رات کو بڑے سکون کے ساتھ سو جاتا ہے اور اب محسوس کرتا ہے کہ میرے لیے اب ایک سبب بن گیا ہے، بڑی جلدی میری یہ مشکل دور ہو جائے گی۔ بہت زیادہ بیمار آدمی کو جب ڈاکٹر یہ بتا دیتا ہے کہ میں نے تمہارے مرض کی تشخیص کر لی ہے اور مناسب دوا اس کے لیے مارکیٹ میں موجود ہے، اتنے دنوں کی دوا کھانے کے بعد تم صحت یاب ہو جاؤ گے، تو وہ آدمی اس کی اس بات کے بعد 50% ویسے ٹھیک ہو جاتا ہے کہ اب میرے لیے رستہ بن گیا ہے، اب میرے لیے آسانی ہو گئی۔ تو زندگی میں انسان بہت ساری چیزوں سے امیدیں وابستہ کرتا ہے اور جب اسے امید دلائی جاتی ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو سکون میں محسوس کرتا ہے۔ انسانوں سے امیدیں وابستہ کرنے والے لوگ بہت زیادہ سکون میں آ جاتے ہیں، لیکن پتہ نہیں وہ جس نے امید دلائی ہے وہ امید پر پورا بھی اتر پائے گا کہ نہیں۔ تسلی دینے والا، دلاسا دینے والا انسان ہے، پتہ نہیں جو کہہ رہا ہے وہ اس کی بات درست ثابت ہو بھی سکے گی کہ نہیں ہو سکے گی، لیکن یہ یاد رکھیے کہ جن لوگوں کی امیدیں اللہ کی رحمت کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں، جن کی امیدیں رب کریم کے کرم کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں، وہ امیدیں پختہ بھی رہتی ہیں، پکی بھی رہتی ہیں، ٹوٹا بھی نہیں کرتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی امید سے بڑھ کر اس پر فضل بھی فرمایا کرتا ہے۔ تو اپنی زندگی میں بہت ساری امیدیں انسانوں کے ساتھ وابستہ کرنے کی بجائے اپنی کل امیدوں کا مرکز اپنے رب کریم کی ذات کو بنائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جو جنتر منتر نہیں کراتے، جو کسی طرف توجہ نہیں کرتے، سیاستہ میں حدیث ہے۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرمائے گا کہ وہ کہاں ہیں جنہوں نے صرف میری ہی ذات پر بھروسہ کیا، تو وہ لوگ کھڑے کیے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے حساب نہیں لے گا، انہیں بغیر حساب کتاب جنت عطا کر دے گا۔ حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ تو حضور نے فرمایا اللہ میرے عکاشہ کو بھی ان میں شامل فرما۔ پھر ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر لے جن کا بھروسہ، جن کی امیدیں صرف اپنے رب کے ساتھ، صرف اپنے اللہ کے ساتھ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے لیے دعا کر دیتا ہوں، پر عکاشہ تم پر سبقت لے گیا ہے، عکاشہ آگے نکل گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورۃ الحجر کی آیت نمبر 49 اور 50، کیا خوبصورت انداز ہے قرآن پاک کا۔ اور کچھ آیات اور کچھ حدیث ایسی ہیں تو انسان پر وجد طاری کر دیتی ہیں، جو اسے جھومنے پر مجبور کر دیتی ہیں، جو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایک ایسی قوت پیدا کر دیتی ہیں انسان کے وجود کے اندر کہ وہ محسوس کرتا ہے کہ آج ہی تازہ ہو گیا ہوں، آج کھل گیا ہوں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، فرمایا محبوب میرے بندوں کو خوشخبری دے دو کہ میں بڑا ہی معاف کرنے والا اور بڑا ہی رحم فرمانے والا ہوں۔ نبی عباد، محبوب میرے بندوں کو خبر دے دو، محبوب پیغام دے دو، انہیں کہہ دو کہ میں بڑا ہی معاف کرنے والا ہوں اور میرا عذاب بھی دردناک عذاب۔ پہلے ذکر کیا رحمت کا، پہلے بات کی رحمت کی، پھر فرمایا کہ میرا عذاب بھی دردناک۔